السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج ہم جو بچ گیا تھا اس میں نماز سے ریلیٹڈ کہ کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، اکیلے مقتدی کہاں نماز پڑھے گا، یا فاسق کی اقتداء، فاسق کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، یا امام جو ہے کون ہو سکتا ہے، وہ اب ہم اس میں دیکھیں گے، ڈیٹیل میں ہے۔ تو اکیلے مقتدی کہاں کھڑا ہو، میں آپ کو سمجھاؤں گا اس کو ڈیٹیل میں۔ اکیلا مقتدی مرد اگرچہ لڑکا ہو، امام کے برابر داہنی طرف کھڑا ہو، بائیں طرف یا پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ اگر اکیلا مقتدی نہیں، ایک ہی مقتدی ہے، تو وہ امام کے داہنی طرف کھڑا ہو جائے، پیچھے نہیں کھڑا ہو۔ پیچھے کھڑا ہونا کیا مکروہ ہے۔ تو اور دو مقتدی ہوں تو پیچھے کھڑے ہوں، برابر کھڑا ہونا مکروہ تنزیہی ہے۔ یعنی اگر دو مقتدی ہوں تو دو مقتدی یعنی پیچھے کھڑے ہوں گے، اگر ایک مقتدی ہے تو سیدھی طرف کھڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، امام کے برابر میں۔ دو سے زیادہ کا امام کے برابر کھڑا ہونا کیا مکروہ تحریمی یعنی گناہ ہے۔ مسئلہ، ایک آدمی امام کے برابر کھڑا تھا، پھر ایک اور آیا تو امام آگے بڑھ جائے اور یہ آنے والا اس مقتدی کے برابر کھڑا ہو جائے، یعنی امام جیسے مقتدی ایک اور آ گیا، مطلب ایک تھا ایک اور آ گیا، یعنی دو ہو گئے، تو امام آگے بڑھ جائے، ٹھیک ہے، آگے والی صف میں بڑھ جائے، اور جو مقتدی پیچھے کھڑا ہے تو اسی کی صف میں جو ہے جو آنے والا مقتدی ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ اور اگر امام آگے نہ بڑھے تو یہ مقتدی پیچھے ہٹ جائیں۔ اگر امام آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو یہ مقتدی کیا پیچھے ہٹ جائیں، یا خود ہٹ آئے، یا آنے والا اس کو پیچھے کھینچ لے، یعنی آنے والا مقتدی کیا کر لے، اس مقتدی کو اگر پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے تو وہ پیچھے کھینچ لے۔ لیکن جب مقتدی ایک ہو تو اس کا پیچھے آ جانا کیا افضل ہے، اور اگر دو ہوں تو امام کے آگے بڑھ جانا کیا افضل ہے۔ اگر کوئی ایک مقتدی ہو تو، اگر ایک ہی مقتدی ہے تو کیا ہو، اس کا پیچھے آ جانا کیا افضل ہے۔ لیکن اگر دو ہوں تو کیا ہے افضل، امام آگے بڑھ جائے۔ صف کے مسائل کیا ہیں، صفیں سیدھی ہوں، ٹیڑھی میڑھی نہ ہوں، لوگ مل کر کھڑے ہوں، الگ الگ کھڑے نہ ہوں، بیچ میں جگہ نہ رہے، سب کے مونڈے برابر ہوں، ہے نا، اور امام کے آگے پیچھے میں ہو، کیا ہو، اور امام آگے پیچھے میں ہو۔ پہلی صف میں اور امام کے قریب کھڑا ہونا کیا افضل ہے، پہلی صف میں کیا بہت افضل ہے کھڑا ہونا، لیکن جنازے میں پچھلی صف میں جو ہے افضل ہے کھڑا ہونا۔ مثلا مقتدی کو تکبیر تحریمہ امام کے ساتھ یا بعد میں کہنا چاہیے۔ کب کہنا چاہیے تکبیر تحریمہ؟ امام کے ساتھ یا بعد میں کہنا، یہاں تک کہ اگر الفاظ اللہ تو امام کے ساتھ کہا اور اکبر امام سے پہلے تو نماز نہ ہوگی۔ اگر امام کے ساتھ کیا گیا اللہ اور امام سے اگر پہلے اکبر کہہ دیا تو وہ کیا ہو جائے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی، یعنی امام کو سے پہلے نہیں بڑھنا، آگے نہیں بڑھنا ہے، آگے بڑھنے سے ہی مراد ہے۔ اس کے بعد یعنی رکوع کر رہا تھا امام، پہلے آپ چلے گئے۔ مقتدی کو کسی نماز میں قرأت جائز نہیں، قرأت نہیں کرنی چاہیے، قرأت نہیں کرے گا اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، نہ الحمد نہ سورہ، خواہ امام زور سے پڑھے یا آہستہ سے، دونوں صورتوں میں جو ہے قرأت آواز سے نہیں کرنی ہے۔ امام کا پڑھنا مقتدی کے لیے کافی ہے، اگر امام پڑھ رہا ہے تو مقتدی کے لیے وہ کیا ہے کافی ہے۔ صفوں کی جو ہے ترتیب یوں ہی ہونی چاہیے کہ اگلی صف میں مرد ہوں اور اس کے بعد لڑکے اور سب سے پیچھے عورتیں ہوں۔ کیا ترتیب، اگر عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں تو پردہ لگا لیں، پہلی صف میں مرد ہوں، دوسری صف میں وہ لڑکے ہوں، تیسری صف میں عورتیں ہوں۔ امام کون ہو سکتا ہے، کس کو امام بنانا چاہیے، تو امام کون مسلمان ہوگا، مرد ہونا چاہیے، عاقل عقلمند ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، نماز کے مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے، غیر معذور ہونا چاہیے، کہ اگر امام میں ان 6 باتوں میں سے کوئی بات نہیں پائی جائے گی، یعنی یہ جو میں نے بتائی 6 چیزیں، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ معذور کیا ہے، معذور اپنے مثل معذور کا یہ اپنے سے زائد عذر والے کو امام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے مثل معذور کا یہ اپنے سے زائد عذر والے کا امام ہو سکتا ہے، یعنی جو اس سے زیادہ عذر ہے اس کا امام ہو سکتا ہے۔ اگر امام مقتدی دونوں کی دو قسم کے عذر، مثلا ایک کو ریا کا مرض ہے اور دوسرے کو قطرے کا، تو ایک دوسرے کی امامت نہیں کر سکتے، یعنی اگر دونوں کو مرض ہو تو ایک دوسرے کی امامت نہیں کر سکتے، یعنی ایک کو ہوا خارج کا مرض ہے، گیس وغیرہ کا، اور دوسرے کو جو ہے قطرے کا۔ مسئلہ تیمم کرنے والا وضو کرنے والے
والوں کا امام ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی تیمم کر رہا ہو تو وضو کرنے والوں کا کیا ہے امام ہو سکتا ہے۔ مثلا موضوع پر مسح کرنے والا پیر دھونے والوں کی امامت کر سکتا ہے۔ اگر موضوع پہ کوئی مسح کرتا ہے تو وہ پیر دھونے والوں کی امامت کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے تیمم کرنے والا وضو کرنے والوں کی امامت کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ کیا ہے، کھڑا ہو کر نماز پڑھنے والا بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کی اقتدا کر سکتا ہے۔ کوئی اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکتا ہے تو وہ بیٹھ کر پڑھنے والوں کی کیا ہے اقتدا کر سکتا ہے، یعنی ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ وہ شخص جو رکوع سجود کرتا ہے اور اس کے پیچھے نہیں جو شخص جو رکوع سجود کرتا ہے وہ اس کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا جو اشارے سے پڑھتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص رکوع سجدہ کر سکتا ہے تو وہ کس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، جو اشارے سے نماز پڑھتا ہے۔ ننگا ستر چھپانے والے کا امام نہیں ہو سکتا۔ اگر ننگا ستر چھپانے والے کا امام نہیں ہو سکتا، اگر کوئی ننگا ستر چھپائے نہیں تو وہ امام نہیں ہو سکتا۔ بد مذہب کے پیچھے آپ نماز کا حکم کیا ہے، تو بد مذہب جس کی بد مذہبی حد کفر کو نہ پہنچے، یعنی کفر تک نہ پہنچے، جیسے تفضیلیہ کو اس کو امام بنانا کیا گناہ ہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہوگی، واجب الاعادہ یعنی نماز دہرانی ضروری ہے۔ مثلا فاسق مولن جیسے شرابی ہو گیا، پتہ چلتا ہے کہ شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، یا زنا کرتا ہے، یا سود خور ہے نا، پیسے ڈبل کر دیتا ہے یا ڈبل لیتا ہے، چغل خور ہے، ایک دوسرے کی چگلی جو ہے ایک بات کو دوسرے کو لگاتا ہے، اور جو کبیرہ گناہ اعلانیہ کرتا ہے، یعنی جو کھلم کھلا جو ہے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، تو ان کو امام بنانا گناہ ہے، اور ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے، آپ کو نماز دہرانی پڑے گی۔ وہ بد مذہب جس کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچ گئی، جیسے رافضی اگرچہ صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت یا صحابیت سے انکار کرتا ہے ہو، یا شیخین رضی اللہ عنہ کی شان اقدس میں تورہ کہتا ہے جہنمی ہے، مشبہ ہے اور کیا قدری، اور وہ جو قرآن کو مخلوق بتاتا ہے، اور وہ جو شفاعت یا دیدار الہی یا عذاب قبر یا کرامن کاتبین کا انکار کرتا ہے، تو ان کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جو ان چیزوں کا انکار کرتا ہے اس سے سخت تر حکم ان لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں بلکہ متبع سنت بنتے ہیں، اور اس کے باوجود بعض ضروریات دین کو نہیں مانتے، اللہ اور رسول کی توہین کرتے ہیں۔ کم سے کم توہین کرنے والوں کو مسلمان کیا جانتے ہیں، کم سے کم توہین کرنے والوں مسلمان جانتے ہیں، ان کے پیچھے بھی بالکل نماز جائز نہیں۔ توہین کرتے ہیں، کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، گستاخی کرتے ہیں، تو ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ فاسق کی ابتدا کا حکم کیا ہے، فاسق کی ابتدا نہ کی جائے مگر صرف جمعہ میں کسی کی اس میں مجبوری ہے، باقی نمازوں میں دوسری مسجد میں چلا جائے، اور جمعہ اگر شہر میں چند جگہ ہوتا ہے تو اس میں بھی اقتدا نہ کی جائے، ہے نا، اس میں اقتدا نہ کی جائے، یعنی محلے میں صرف ایک مسجد ہے، شہر میں ایک مسجد ہے، باقی مسجد نہیں، اور بقیہ مسجد میں، لیکن صرف جمعے میں مجبوری ہے تو جمعے میں پڑھ سکتا ہے، باقی صورتوں میں نہیں پڑھ سکتا، باقی صورتوں میں دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھے، دوسری مسجد میں جا کر پڑھے۔ اب اس میں امام کا تنہا اونچی جگہ کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ امام اگر اونچی جگہ کھڑا ہو کر نماز پڑھا رہا ہے تو وہ کیا مکروہ گناہ، اگر بلندی تھوڑی ہو تو مکروہ تنزیہ، اگر تھوڑی سی بلندی ہو، ہلکی سی اونچی ہو تو وہ مکروہ تنزیہ، اگر بلندی زیادہ ہو تو وہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے۔ امام نیچے اور مقتدی اونچی جگہ پر، یہ بھی مکروہ ہے اور خلاف ہے، دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے۔ مسبوق اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کے ادا کرنے میں منفرد ہے، ٹھیک ہے، اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کے ادا کرنے میں کیا ہے، ادا کرنے میں منفرد ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، وہی ادا کرتا ہے نماز کے آخری رکعت کے بعد سلام پھیر کر کھڑے ہو کر۔ مسبوق کی تعریف کیسے کہتے ہیں، مسبوق وہ ہے جو جماعت میں اس وقت شامل ہوا جبکہ کچھ رکعت امام پڑھ چکا ہو تو آخر تک امام کے ساتھ رہا۔ منفرد کے معنی اکیلے پڑھنے والا ہے، جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا اس کو منفرد کہتے ہیں۔ مسبوق اسے کہتے ہیں جس کی کچھ رکعتیں چھوٹ چکی ہوں۔ اس کے بعد مسبوق نے امام کو قاعدے میں پایا تو اس طرح شامل ہو کہ پہلے نیت کر کے کھڑا ہو جائے، سیدھا کھڑا رہنے کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہے، تکبیر تحریمہ کہہ کر پھر دوسری تکبیر کہتا ہوا قاعدے میں چلا جائے، اگر رکوع یا سجدے میں پائے تب بھی یوں ہی کرے، اگر پہلے تکبیر کہنے میں رکوع کی حد تک جھک گیا تو نماز نہ ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کو تکبیر کہنی ہے، اس کے تکبیر کے بعد آپ کو رکوع کرنا ہے۔ بہت سے لوگ جلد بازی میں اللہ اکبر کہہ کے نہ وہ ایسے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، بنا اللہ اکبر کہہ کر
ان کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ مسبوق 4 رکعت والی نماز میں چوتھی رکعت میں جو ہے چوتھی رکعت میں جماعت میں شامل ہوا، 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے اور چوتھی رکعت میں وہ شامل ہوا، تو امام کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے اور ایک رکعت الحمد اور سورہ کے ساتھ پڑھ کر قاعدہ اور پھر کھڑا ہو جائے، اور اس میں بھی الحمد اور سورہ پڑھے، اور اس رکعت پر قاعدہ نہ کرے بلکہ ایک رکعت اور پڑھے صرف الحمد کے ساتھ، اس آخری رکعت پر قاعدہ وغیرہ کر لے۔ پتہ چل گیا ہوگا آپ کو کہ کیا سمجھ میں، اگر کوئی شخص چوتھی رکعت اس کو ملی، یعنی 3 رکعت اب اس کو کس طریقے سے پڑھنی ہے، یعنی ایک رکعت الحمد کہہ کر اس کو پڑھنا ہے، قاعدہ کرنا ہے، قاعدہ کر کے کھڑا ہونا ہے، پھر 2 رکعت پڑھنی ہے، جو تیسری رکعت ہوگی اس میں آپ کو الحمد پڑھنا ہے، یعنی قاعدہ کر کے جو کھڑا ہوگا اس میں الحمد پڑھے گا، پھر دوبارہ کھڑا ہوگا اس میں الحمد، یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر چوتھی رکعت میں شامل ہوا ہے، 3 رکعت اس طریقے سے پڑھے گا کہ آخری رکعت میں سلام پھیر کر کھڑا ہو جائے گا، الحمد صورت ملا کر بیٹھ جائے گا، پھر کھڑا ہوگا، الحمد صورت ملائے گا، پھر دوبارہ سے ایک رکعت رہ جائے گی، اس میں صرف الحمد پڑھے گا، اس کے بعد صرف الحمد کے ساتھ اس آخری پر قاعدہ وغیرہ کر کے نماز ختم، یعنی علاوہ امام کے ساتھ والے قاعدے کو اس کے 2 قاعدے اور کرنے ہوں گے، یعنی امام کے بعد اس کو 2 قاعدے کرنے ہوں گے، جیسے میں نے بتا دیا، ایک قاعدہ 1 رکعت کے بعد اور دوسرا قاعدہ جو ہے اس وقت کے 2 رکعت کے بعد کرنا پڑے گا۔ مسبوق مغرب کی تیسری رکعت میں شامل ہوا، کون سی رکعت میں؟ تیسری رکعت میں، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے، الحمد سورہ کے ساتھ 1 رکعت پڑھ کر قاعدہ کرے گا، پھر کھڑا ہو جائے گا، پھر الحمد پڑھے گا، پھر الحمد پڑھ کے الحمد اور سورہ پڑھ کر رکعت پوری کرے اور قاعدہ خیرہ کر کے نماز ختم کرے، یعنی اپنی دونوں رکعتوں میں ہر رکعت پر قاعدہ کرے اور دونوں رکعتوں میں الحمد سورہ پڑھے، اور اس میں بھی 2 قاعدے ہوں گے علاوہ امام کے قاعدے کے، امام صاحب کے قاعدے کے علاوہ 2 قاعدے آپ کو کرنے پڑیں گے۔ 4 رکعت والی نماز کی تیسری رکعت، اب جیسے 4 رکعت والی نماز کی تیسری رکعت میں شامل ہوا، یعنی 4 رکعت والی نماز پڑھا، تیسری رکعت میں شامل ہوا، تو امام کے بعد 2 رکعت اور پڑھے، کتنے رکعت پڑھنا پڑے گا؟ 2 رکعت پڑھے گا، ان دونوں میں الحمد و سورہ ضرور پڑھنی پڑے گی۔ پہلی رکعت چھوٹ گئی تو امام کے بعد 1 رکعت پڑھے الحمد اور سورہ کے ساتھ، مسبوق نے بھول کر امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو نماز نہ گئی، پوری کرے گا، اگر بالکل ساتھ ساتھ پھیرا تو سجدہ صاحب بھی نہیں ہے، اگر امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیا ایک طرف اور پھر کھڑا ہو گیا یاد آنے پر، تو نماز ہو جائے گی، سجدہ صاحب کر لے، لیکن اگر دونوں طرف پھیر دیں امام صاحب کے ساتھ تو پھر وہ سجدہ صاحب بھی نہیں ہے، اور اگر امام کے ذرا بعد پھیرا تو سجدہ صاحب واجب ہے، یعنی امام صاحب کے تھوڑی دیر بعد پھیرا تب سجدہ صاحب واجب ہے، اس سے اس کی کمی پوری ہو جائے گی، اور اگر قصداً سلام پھیرا یہ سمجھ کر کہ مجھے بھی امام کے ساتھ جو ہے سلام پھیرنا چاہیے تو نماز جاتی رہے، اگر اس نے یہ سوچا کہ مجھے بھی امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے تو اس کی نماز جاتی رہے۔ کب فرض توڑ کر جماعت میں شریک ہو جائیں، تو آپ کس صورت میں جو ہے آپ فرض توڑ کر جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں؟ تو کسی نے 4 رکعت والی نماز کے لیے نماز اکیلے شروع کی اور ابھی پہلے رکعت کا سجدہ نہ کرنے پایا تھا کہ وہیں جماعت شروع ہو گئی، تو اپنی نماز توڑ کر جماعت میں شریک ہو جائے، توڑ سکتا ہے 4 رکعت والی سنت کی نیت مان لی ہو، اور فجر اور مغرب میں تو اگر پہلے رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تو بھی توڑ کر شریک جماعت میں ہو جائے، ہے نا، فجر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں۔ مسئلہ اب کیا ہے، 4 رکعت والی نماز میں اگر پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا تو نہ توڑے، اگر سجدہ کر لیا تو نہ توڑے، اگر 3 رکعت پوری پڑھ لیں اور جماعت قائم ہوئی تو جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا، اگر 3 رکعت اگر پوری اس نے پڑھ لی ہیں، اپنی ہی چاروں پوری کر کے اور بعد میں نفل کی نیت سے جماعت میں جو ہے شریک ہو جائے، مگر عصر میں شامل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عصر کے بعد نفل نہیں ہو سکتی، نفل میں اگر کسی نماز کے بعد نفل ہے تو اس میں وہ شامل ہو سکتا ہے، مگر 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت کا ابھی سجدہ نہیں کیا تھا تو جماعت شروع ہو گئی تو نماز توڑ دے اور جماعت میں شریک ہو جائے، اگر تیسری رکعت کا سجدہ کر دیا تو 4 رکعت پڑھنی پڑیں گی۔ مثلا نماز توڑنے کے لیے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، کھڑے کھڑے توڑنے کی نیت سے ایک طرف سلام پھیر دیں، ہے نا، بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کھڑے کھڑے بھی توڑ سکتا ہے، ایک طرف سلام پھیر کر نفل یا سنت یا قضا شروع کی اور جماعت قائم ہوئی تو نماز نہ توڑے، پوری کر کے شامل ہو، البتہ اگر نفل 4 رکعت کی نیت سے شروع کی تو 2 رکعت پر توڑ دے، تیسری اور چوتھی رکعت میں ہو تو پوری کرے۔ مسئلہ جماعت میں ملنے کے لیے نماز توڑنے کا حکم اس وقت ہے جب کہ جماعت اس جگہ قائم ہو جہاں یہ پڑھ رہا ہے،
اگر اگر مطلب جہاں یہ نماز پڑھ رہا ہے شخص اگر وہیں جماعت قائم ہو گئی تو یہ نماز توڑ دے. اگر یہ گھر میں پڑھ رہا ہے تو مسجد میں جماعت قائم ہوئی تو توڑنے کا حکم نہیں. اور اگر گھر میں پڑھ رہا ہے تو جماعت نہیں توڑ سکتا. اگر مسجد میں پڑھ رہا ہے تو توڑ سکتا ہے. یا یہ کہ ایک مسجد میں پڑھ رہا ہے اور جماعت دوسری مسجد میں شروع ہوئی تو نہیں توڑ سکتا. اگر ایک مسجد میں پڑھ رہا ہے دوسری مسجد میں جماعت شروع ہوئی تو نہیں توڑ سکتا. اگرچہ ابھی پہلی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو تب بھی نہیں توڑ سکتا. مثلا قیام و رکوع و سجود قاعدہ اخیرہ رکوع کر کے جو ہے نماز کیا ہو جائے گی ورنہ نہیں. یوں ہی رکوع سے پہلے جو ہے سجدہ کرنے کے بعد اگر رکوع پھر سجدہ کر لیا تو نماز ہو جائے گی ورنہ نہیں. مثلا جو چیزیں فرض ہیں ان میں امام کی پیروی مقتدی پر فرض ہے. جو چیزیں فرض نماز ہیں اس میں سب پیروی آپ امام کی کریں گے. یعنی اگر فرض چیزوں میں سے کوئی چیز امام سے جو ہے پہلے ادا کیا اور امام کے ساتھ یا امام کے ادا کرنے کے بعد ادا نہ کیا تو نماز جو ہے نہیں ہوگی. اگر کسی شخص نے امام سے پہلے رکوع کر لیا تو بھی نماز نہیں ہوگی اس کی. اور امام کے ساتھ جو ہے ادا نہیں کی وہ چیز یا بعد میں ادا نہیں کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی. امام سے پہلے سجدہ کر لیا, امام ابھی سجدہ میں نہ آیا تھا تو اس نے سر اٹھا لیا, تو اگر امام کے ساتھ یا بعد کو ادا کر لیا امام کے ساتھ یا بعد میں اس نے جو ہے ادا کر لیا تو نماز کیا ہو گئی ورنہ نہیں. مثلا مقتدی نے امام سے پہلے سجدہ کیا مگر اس کے سر اٹھانے سے پہلے امام بھی سجدے میں پہنچ گیا, ٹھیک ہے, تو سجدہ ہو گیا مگر مقتدی کو ایسا کرنا حرام ہے. یعنی وہ سجدے میں ہی ہے اور امام دوسرے سجدے میں چلا گیا. مقتدی کو صف کے پیچھے تنہا کھڑا ہونا کیا مکروہ تنزیہی یا اکیلے کھڑا ہونا, جبکہ صف میں جگہ موجود ہے. اگر صف میں جگہ نہ ہو تو حرج نہیں. اگر کسی کو صف میں کھینچ لے اور اس کے ساتھ کھڑا ہو تو یہ اچھا ہے, مگر یہ خیال رہے کہ جس کو کھینچا ہے اس مسئلے کو جانتا ہو. اس کھینچنے سے اپنی نماز نہ توڑے. اس کے بعد اور چاہے کہ یہ کہ کسی کو اشارہ کرے اور اسے یہ چاہیے کہ پیچھے نہ ہٹے, اس پر سے کراہت دور ہو جائے گی. جماعت قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے, کس طریقے سے ہم جماعت قائم کر سکتے ہیں. تو جماعت اس طرح قائم کی جائے کہ نماز کا جب مستحب وقت شروع ہو جائے, جیسے نماز کا وقت شروع ہو گیا تو اذان کہیں, اس کے بعد سب لوگ باوضو ہو جائیں, وضو کر لیں یا جہاں جماعت کرنی ہو جمع ہو جائیں. اور سنت گھر سے پڑھ کر آئیں, ہمیشہ مسجد میں نہ پڑھیں, بہتر کیا گھر سے پڑھ کر آئیں. تو اس سے فارغ ہو کر صف کے ساتھ بیٹھ جائیں اور امام اپنی جگہ پر بیٹھ جائے. اب مؤذن تکبیر کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر پہنچے تو امام مقتدی سب لوگ کھڑے ہو جائیں, پہلے سے کھڑے نہ ہو. امام نماز اور امامت کی نیت کرے, قد قامت الصلاۃ سے ذرا پہلے اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیں اور پڑھنا شروع کر دیں. اور مقتدی بھی اس نماز اور اقتداء کی نیت کریں اور اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھ کر خاموش کھڑے ہو جائیں. خاموش رہنا ہے, ٹھیک ہے. تو جب امام صاحب پڑھیں تو آپ کو خاموش رہنا پڑے گا. جب امام رکوع میں جائیں تو مقتدی بھی رکوع کریں اور امام کے ساتھ پوری نماز ختم کریں. الحمد سورت کے سوا سب کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے, پڑھے. اگر کوئی شخص امام کے شروع کر دینے یا کچھ رکعتوں کے پڑھ لینے کے بعد جو ہے پڑھنے کے بعد آیا تو وہ بھی اس نماز اور اس امام کے پیچھے پڑھنے کی نیت سے شریک ہو. آخر میں جب امام جو ہے سلام پھیرے, سب سلام پھیریں, لیکن جس کی نماز کو چھوٹ گئی ہے تو وہ سلام نہ پھیرے بلکہ وہ کھڑا ہو جائے, اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو وہ سلام پورا کرے, پھر اس کے بعد سلام پھیرے. سلام کے بعد امام اپنے داہنے یا بائیں یا مقتدی کی طرف گھوم جائے اور دائیں طرف گھوم جائے, مقتدیوں کی طرف منہ کر لے اور دونوں ہاتھ سینے کے سامنے پھیلا کر دعا مانگے اور مقتدی بھی دعا مانگے. مقتدیوں کو بھی دعا مانگنے کی ضرورت ہے. اپنی اپنی جگہ سے جو ہے ہٹ کر سنت نماز پڑھیں, اپنی اپنی جگہ سے جو ہٹ جائیں, ٹھیک, کسی کے پیچھے نہ پڑھیں, ایک آڑ میں پڑھیں, ٹھیک ہے. کوئی چیز رکھ لیں اپنے سامنے تاکہ خلل پیدا نہ ہو. امام تکبیر تحریمہ قد قامت الصلاۃ سے ذرا پہلے کہے اور مقتدی امام کی تکبیر کہنے کے بعد تکبیر کہیں. جب امام تکبیر کہہ لے تو وہ تکبیر کہیں. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جماعت کے بارے میں بتایا, اکیلے منفرد مسبوق کے بارے میں بتایا. اب اگلی ویڈیو میں جو ہے ہم نماز کے فاسد کرنے والی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے, یعنی وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے, یعنی ٹوٹ جاتی ہے. اور اس میں جو پلے لسٹ آئے گی وہ آئے گی بقرعید پر, کس طریقے سے ہم کو قربانی کرنی چاہیے, قربانی کا فل طریقہ, کس طریقے سے رگیں جو ہے کاٹی جاتی ہیں, ٹھیک ہے.
اور دعا یاد کر لیں، دعا بھی بتائیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں، تاکہ نوٹیفیکیشن انہیں ٹائم ملتا رہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں۔ تو اس طریقے کی ویڈیو میں روزانہ اپلوڈ کرتا ہوں آپ کے لیے۔ اس میں بہت انفارمیشن ہے، اور اگلی ویڈیو جو ہے ہم بنائیں گے قربانی کے اوپر، اور نکاح کا خطبہ کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔